رمضان کرم ہے رمضان 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 کرم ہے رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم. رمضان کرم ہے رمضان 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 کرم ہے رمضان 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 کرم ہے رمضان 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 کرم ہے رمضان. آغاز رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اصحاب و انصار پر. ناظرین گرامی، میں ہوں آپ کا میزبان انصب قریشی اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان سحر نشریات کرم ہے رمضان پاورڈ بائی لبیک کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی حیدرآباد نیوز اسٹوڈیو سے براہ راست. اور میرے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم رمضان. میں ہوں حافظ محمد علی، آپ سب کو محبت بھرا سلام. جی بالکل جناب عالی، اور آج الحمدللہ 27ویں سحر نشریات میں آپ کے سامنے موجود ہیں. وہ 27ویں شب جو یقینی طور پہ لیلۃ القدر سمجھی جاتی ہے، وہ 27ویں شب جو ایک تاکرات بھی ہے، اور پھر عمومی طور پہ چونکہ 27 رمضان المبارک کو پاکستان بھی وجود میں آیا، 27 رمضان المبارک کو قرآن مجید فرقان حمید کی تکمیل بھی مکمل ہوئی، تو 27 رمضان المبارک کا جو دن ہے، اس کی جو شب ہے، وہ یقینی طور پہ اپنے آپ میں ایک بہت اہم مقام بھی رکھتی ہے. تو آج اسی حوالے سے ہم گفتگو بھی کریں گے، اور پھر ثناخوانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر ہوتی رہے گی. ناظرین گرامی، آج سے چند روز قبل یوں لگتا تھا جیسے ہم نے ابھی اس نشریات کا آغاز کیا ہو، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ رمضان کے دن اس طرح گزرے کہ اگر آپ ان کو گننا شروع کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایسے دن ہیں جو آپ کی گنتی میں بھی پورے نہیں آتے، اور آغاز اور اس کا اختتام اتنی جلدی ہو جاتا ہے کہ شاید ہم میں سے بہت سے لوگ اس ماہ مبارک میں وہ نیکیاں بھی نہیں کر پا رہے ہوتے، وہ لطف بھی نہیں سمیٹ پا رہے ہوتے جس کا ہم پر حق لازم ہے، جو ہمیں کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی اس ماہ مبارک میں ہم نے جتنی کوشش کی، جتنی عبادات کی، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس کو قبول و منظور فرمائے. اور ناظرین گرامی، جس طرح سے تلاوت کلام ربانی جناب محمد علی نقشبندی صاحب جو ہے وہ کر چکے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر چونکہ ہمارے درمیان مہمانان ہوتے ہیں اور ہم ان سے سوالات و جوابات کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے درمیان مہمان موجود نہیں ہیں، بلکہ آج ہم بات کریں گے 27ویں شب کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ آج جو ہے وہ ایک محفل کا سا سما ہوگا. اور آج چونکہ 27 رمضان المبارک کی یہ شب ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ثناخوانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کا حصہ بنایا جائے. ناظرین گرامی، میرے ساتھ موجود روزانہ کی بنیاد پر آپ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، نوجوان عالم دین ہے، مذہبی اسکالر ہے، اسلامک اسٹڈیز میں آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے. میری مراد جناب محمد ارسلان لودھی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ جناب عالیہ، آپ خیریت سے؟ اللہ کا بڑا کرم. بہت شکریہ بے قیمتی وقت کا. انہی کے ساتھ جناب عالیہ ہمارے درمیان دو صنافہ موجود ہیں، تو آپ بتائیں گے کون صنافہ موجود ہے؟ جی انصب قریشی صاحب، آج جو ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج دو ثناخواں ہمارے درمیان موجود ہیں. پہلے ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہر حیدرآباد کے مشہور ممتاز سینئر ترین ثناخواں ہیں، اور صوفی جمیل احمد نعت اکیڈمی کے آپ روح روا بھی ہیں. میری مراد جناب محترم محمد کامران حیات چشتی صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کو ہم خوش آمدید پیش کرتے ہیں. اور انہی کے ساتھ موجود ہیں شہر حیدرآباد کے مشہور ممتاز ثناخواں، بہت پیارے
انداز سے ثنا خوانی فرماتی ہیں. میری مراد جناب نیاب خانزئی آپ تشریف لائیں, آپ کو ہم خوش آمدید پیش کرتے ہیں کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. چلتے ہیں اور محمد کامران حیات چشتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ بہت ہی پیارے انداز سے حمد باری تعالیٰ کا جو ہے گلدستہ پیش چلیں جی. کہ ہم یہ اتنی بڑی ٹرانسمیشن پورے مہینے بیٹھ کے کرتے ہیں جناب, کیونکہ آپ کو بالکل ظاہر سی بات ہے, اور پورے مہینے کرتے ہیں, اور اس ٹرانسمیشن کو آگے تک پہنچانے کے لیے, اور جس کشتی میں ہم سوار ہیں اس میں اور کون کون ہمارے ساتھ سوار بیٹھے ہیں ذرا بتائیں تو ہمارے. بالکل, یہ جو کشتی کی آپ نے بات کی نا, بڑی اچھی بات کی. بغیر پانی کے چلنے والی کشتی میں جو مسافرین ہیں ان میں سب سے پہلے لبیک کوکنگ آئل پاورڈ بائی کرم رمضان پاورڈ بائی لبیک کوکنگ آئل بنسپتی, اس کے بعد یونیک بیٹریز اینڈ یونیک موٹر سائیکل ہے, اس کے بعد جی ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل بھی ہے, پھر گلیمر پینٹس بھی ہے, المدینہ فلور ملز بھی ہے, پھر اجوا کوکنگ آئل بھی ہے, پھر روایت کوکنگ آئل بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ حاجی محفوظ چیرمال ہاؤس بھی ہے, لاسفہ بریڈ بھی ہے, لذت بھرے مسالے بھی ہیں, اس کے بعد نائٹ بلڈرز بھی ہے, مال ون شاپنگ کمپلیکس بھی ہے جی, پھر ٹیج اسکول اینڈ کالج, کوثر آئیکن, ایتھلیٹس ارینا, لیگزورا ووڈ آرٹ, لیکسس ووڈ آرٹ, الصوفی ڈرائی نٹس اینڈ دیسی چنا اینڈ نمکو بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ بولڈ فٹنس جم بھی ہے, بولڈ فٹنس جم ایکسپریس بھی ہے, بولڈ بیوٹی اسٹوڈیو بھی ہے, دا ایم ایس کیو بائی ڈبلیو کیو بھی ہے, اور فیشن منی مارٹ بھی ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جس کشتی میں سوار ہیں, اور ان کی بدولت بغیر پانی کی کشتی چلی جا رہی ہے. کیا بات ہے. تو کلام لے لیں. بالکل لے لیں. جناب محترم محمد کامران, ایک دفعہ مائک چیک بھی کر لیجیے گا آپ کامران صاحب, تاکہ جو ہے نا وہ کنفرم ہو جائے. جی مجھے بتائیے گا. جی ہلو جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. میرے اللہ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے, زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے, اور بے مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا, ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے. اللہ جل جلالہ, اللہ جل جلالہ, اللہ جل جلالہ, تیری شان ہم مانوا, تیری شان ہم مانوا, اللہ جل جلالہ, اللہ جل جلالہ. تیرے نام پہ میرے خدا میرا دل فدا, میری جان فدا, اور میری روح کی گئے گی غذا. تیرا نام لب پہ رہ گئے صدا, تیرا نام لب
لب پہ رہے صدا ہو تیری رضا میری آرزو ہو تیری رضا میری آرزو ہو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ یہ دعا کرو میرے دوستو، یہ دعا کرو میرے دوستو کہ عطا یہ ذوق ہو نجم کو، کبھی حمد ہو کبھی نعت ہو، یہ دعا کرو ہاں دعا کرو، یہ دعا کرو ہاں دعا کرو کہ میں رہوں حضور کے روبرو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ اللہ 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 جل جلالہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے انداز سے محمد کامران حاج چشتی صاحب آپ نے حمد پڑھ کے سما بنا۔ اللہ آپ کو دارین کی نعمت سے ملا فرمائے۔ آج کی یہ جو برکتوں والی ساتھ ہیں، اللہ کریم اس میں رحمتوں کا ہم سب پہ خصوصاً نزول فرمائے۔ جی جناب محترم۔ بالکل جناب عالی، اور یقینی طور پہ جس طرح سے ہم نے کلام سنا، حمد باری تعالیٰ سنی، تو میں چاہوں گا کہ ہم ذرا ایک کلام جی بالکل، شہریت آباد کے ممتاز ثنا خان نایاب خان زئی آپ جو ہے ماشاءاللہ کلام پیش فرمائے۔ دیکھیں نا کس طرح اتفاق ہے کہ نعت پڑھ رہی ہیں نایاب خان زئی اور پروگرام کے ڈائریکٹر ہیں حسین خان زئی، سبحان اللہ۔ جی بسم اللہ۔ بہن بھائی کا رشتہ رہتا۔ جی جی الحمدللہ۔ مصطفیٰ کو دیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے چلنا سیکھا، تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد،
چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا، تو جہاں نے چلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا۔ بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو، بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو، شہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ ہے میں نے چلنا سیکھا، شہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ ہے میں نے پلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا۔ اور میں گرا نہیں جو اب تک یہ کمال مصطفیٰ ہے، میں گرا نہیں جو اب تک یہ کمال مصطفیٰ ہے، میری ذات نے نبی سے ہے صدا سنبھلنا سیکھا، میری ذات نے نبی سے ہے صدا سنبھلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا۔ شب غم نے ڈھلنا سیکھا، سبحان اللہ۔ سے نایاب خان زئی ہدیہ نعت پیش فرما رہی تھی آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کرم کی بات کر رہی تھی کہ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، اور عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، سبحان اللہ۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ جناب علی بات کو آگے بڑھاتے ہیں یہاں سے، اور جو ہے وہ جناب ارسلان لودھی صاحب یہاں موجود ہیں، ان کی جانب آگے بڑھتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو سر 27ویں شب قریباً ہم موجود ہیں، اور تقریباً پورا رمضان ہم ایک ساتھ رہے، اس سائٹ پہ رہے، یہ سفر آپ کا کیسا گزرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن ہر سال تقریباً آپ میں اور محمد علی بھائی ساتھ ہی ہوتے ہیں، قریباً 4 سالوں سے ہم لوگ ساتھ ہی ہیں۔ کم و بیش تقریباً۔ علی بھائی تو میرے خیال ہے 2019 سے ہم ساتھ ہی رہے ہیں، اس کے علی بھائی تو ساتھ ہی ہیں اور سب کے۔ جب میں آپ کے بہت پیاری سی بات بتاتا ہوں، جب سب سے پہلی ٹرانسمیشن جو ہے ہم نے لائیو کی تھی، سب سے پہلی ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے، ہاں ایک نجی لاؤن ہے لطیف آباد 4 نمبر 5 نمبر مل کے لگتا ہے غالباً، مل کے آدھا ادھر ہے آدھا ادھر آدھا ادھر، تو وہاں سب سے پہلی ٹرانسمیشن کا موقع ڈائریکٹر نیوز نے مجھے دیا۔ اس کے بعد سے تو جو انہوں نے چلایا آج تک ماشاءاللہ گاڑی چل رہی ہے،
اور اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے. اور اس کے بعد پھر آپ کا ہمارا ساتھ تو ایسا تھا کہ ایک دن میں 4 6 ریکارڈنگ بھی ہم نے کی ہیں. پہلے تو آپ ان کے ساتھ بھی کم و بیش 7 سال رہے. جی ہاں، اسی لیے آپ کی شادی نہیں ہو رہی مجھے. 2000 ان کی پہلے ہو گئی، یہ شادی کرنے کے بعد مجھے ملا. ہاں آپ غلط میرا خیال ہے ان کی بھی یہ وظیفے پہ پورا عمل نہیں کر رہے نا. آپ غلط ملگا کریں. نہیں، بہت ممکن ہے آپ نے شادی کی اس کے بعد میری ملاقات آپ سے ہوئی. اگر ملاقات ہو جاتی شاید آپ کی بھی نہیں ہوتی. پھر آپ دونوں ڈھونڈ رہے دونوں ہوتے. ڈھونڈ کتنا عجیب لگتا. دیکھو ابھی ہم دونوں ہیں، ساتھ ہیں، ہم دونوں کی نہیں ہوئی. نہیں ہو رہی. تو انشاءاللہ ہو جائے گی. بہرحال اچھا مزے کی بات یہ ہے پھر مجھے جلدی نہیں، ان کو جلدی بھی ہے. مجھے کسی جلدی ایسے فقیر سے دعا لیں، کسی ایسے اس سے دعا لیں کہ جس کی دعا جو ہے اس معاملے میں قبول ہے. تو آپ عزیر مجھے لگ رہا ہے ایسے بندے سے نہیں 2 ہوئی ہوئی ہو. ہاں میرا خیال تو آپ میں ادھر سر پہ پہ، لے لیں. جی ہاں، سر پہ ہاتھ پھروا کے جاؤں گا اس دفعہ انشاءاللہ. ہاں تاکہ سب آپ کو ملے. یہ ساری گفتگو جو ہے وہ ذرا تفنن ہو جاتی ہے ہماری. ظاہر سیٹ پہ رہتے ہیں اتنا بھائی وقت ایسے تو پھر بورنگ باتیں. ایسے لگا ہے جیسے وہ کسی سارے ثواب کی محفل میں آئے ہیں. وہ تو ہوتا ہے. جب آپ ایک ساتھ رہتے ہیں پورا مہینہ، کئی گھنٹے ٹرانسمیشن کر رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے وہاں کچھ نہ کچھ ایسی خوش طبعی کی باتیں بھی ہوتی ہیں. اور اس کا ہمارے دین سے وہ بھی نہیں ہے کہ لا تعلقی، بلکہ دین میں بھی اس بات کا حکم ہے اور ایسے احادیث موجود ہے اس میں خوش طبعی کا ذکر موجود ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایک خاتون بڑھیا آ کے پوچھتے کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ حضور نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. تو اس کا دل چھوٹا ہو گیا. تو حضور نے فرمایا جو بھی جائے گا جوان ہو کے جائے گا. تو ایک نے آ کے یہ کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں کہ مجھے جو نا وہ اونٹ کا بچہ چاہیے. آپ نے فرمایا اونٹ کا بچہ نہیں دوں گا، اونٹ ہی دوں گا. حالانکہ اونٹ کا بچہ بھی اونٹ ہی ہوتا ہے. تو اس طرح خوش طبعی فرمانا ہمارے نبی سے ثابت ہے. تو ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بعض اوقات چینلز پہ اتنا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوتی رہتی ہے. لیکن یہ سفر بہت اچھا رہا. اور اب رمضان کے اندر ہماری جو روٹین ہے، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا رمضان کا مہینہ آیا تو وہ میچ کھیلنا ہوتا ہے ان کو، وہ پہلے تیاری کرتے ہیں جی سحری میں میچ کھیلیں گے. تو ہماری روٹین یہ بن گئی کہ ہم نے ٹرانسمیشن میں جانا ہے. نئے موضوعات ہوں گے، نئے ناطقہ ہوں گے، نئے ٹاپکس پہ بات کریں گے. سیٹ کیسا بنے گا، اس دفعہ کیا نیا دینا ہے ان لوگوں کو سکھانے کے لیے، یعنی اس طرح کے ٹاپکس پہ بات کرنی ہوتی ہے. اسی میں ہمارا جو وقت وہ نکل جاتا ہے. تو کرتے کرتے ماشاءاللہ 27 دن مکمل ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے مکمل جو ہے 27 دن رات جاگنا، پھر نیند کی کمی بھی رہتی ہے. اس کی وجہ سے کئی دفعہ ایسا بھی ہوا بیچ میں کہ کبھی انصر بھائی کی طبیعت خراب ہوئی تو ان کو گیپ دیا، ان کی جگہ دوسری جو ہماری ہوسٹ ہے وہ موجود تھی. کبھی آپ کے ساتھ معاملہ رہا. میرا تو معاملہ یہ تھا کہ الٹرنیٹ کو تھا نہیں، تو میں طبیعت کی ناسازی کے باوجود بھی موجود رہا یہاں پہ. ابھی بھی طبیعت ناساز ہے، لیکن یہ کہ ایک چینل کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہے تو وہ اس محبت کی وجہ سے ہمیشہ موجود رہتے ہیں. یہ بڑا مشکل ٹاسک ہوتا ہے جب آپ نا ملٹیپل کام ایک ساتھ انجام دے رہے ہوتے ہیں. اب آپ کو پتا ہے 24 گھنٹے میں آپ کو نا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نیند کا ملے گا. اور اس رمضان میں ایک دن ایسا بھی گزرا ہے جب پورے 24 گھنٹے کے بعد سونے کا موقع ملا ہے. تو یہ ایک انتہائی مشکل روٹین ہوتی ہے ماہ رمضان کی اسپیشلی، کیونکہ اس رمضان کی ٹرانسمیشن کے علاوہ یہ جو باقی مصروفیات ہیں وہ ایز یوزول چل رہی ہوتی ہیں ورکنگ ڈیز کی. صبح میں جو آفیسز ہیں، شام میں پھر اپنی روٹین ہے. پھر ظاہر سی بات ہے ماہ سیام میں گھر کے اپنے کام الگ ہوتے ہیں. عید آئی بھی ہوتی ہے تو اس کی تیاریاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، ساتھ چل رہی ہیں، ڈیوٹیز تو ہوتی ہیں. ملٹیپل کام ہوتے ہیں. اور پھر اسپیشلی کیونکہ یہ چیز ایسی چھوڑ نہیں سکتے، لائیو ہے براہ راست ہے، آپ نے اس میں کوئی گیپ نہیں کرنا، آپ نے اس میں تاخیر نہیں کرنی. 5-10 منٹ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن پرٹیکولرلی آپ اس کو اسکپ نہیں کر سکتے. اور وہ اسکپ نہ کرنے کی وجہ سے آپ نے یہاں تو پہنچنا ہی پہنچنا. پھر آپ سحری کرنے 4-4:30 بجے گھر پہنچ رہے ہیں، پھر آپ کیا ہی سمجھیں گے جس کو دوبارہ 7 بجے اٹھنا ہے. تو پھر یہ چیزیں ایسی ہیں انصر بھائی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے روٹین بھی ہماری وجہ سے جو ہم تھوڑا ریگولر پنکچوئل بھی ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ چیزیں ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، ٹائم کی پابندی. ان کے اگر ہم کبھی آگے کسی اور اچھا سیٹ پہ بھی انشاءاللہ جائیں گے، حیدرآباد سے تعلق ہے وہ رہے گا ہمیشہ، لیکن ہمیں وہاں کی ایک طرح سے تیاری ہو گئی ہے. اور حیدرآباد شہر میں یہ بات ہے کہ پہلی ٹرانسمیشن ویب کی جو ہے ٹرانسمیشن کی اپنے رمضان کی، وہ ظاہر اس کا آغاز یہیں سے ہوا ہے. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم کل کو کہیں بھی کسی اسٹیج پہ جاتے ہیں تو ہم پراؤڈلی بتائیں گے یہ بات کہ بھائی پورے ملک میں ویب ٹرانسمیشن میں جو رمضان کی ٹرانسمیشن جس شہر میں شروع ہوئی، جس چینل نے شروع کی، ہمارا اس سے تعلق ہے. یہ وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس پر بڑا پراؤڈ ہوتا ہے ہمیں. تو حیدرآباد شہر میں ایسی بہت سی چیزیں جیسے کہ 24 رمضان مبارک گیا تو ہم نے تذکرہ خیر کیا ہمارے استاد محترم مفتی احمد میں برکاتی صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ. وہ اس شہر کی معروف شخصیت رہی ہیں اور ہمارا ان سے تعلق رہا ہے، وہ بھی بہت پراؤڈ کے ساتھ ہم بتاتے ہیں. تو ایسی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم مطلب کنیکٹ ہیں اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ. تو یہ مجھے لگتا ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہیں. اور پھر آنے والے وقتوں میں جب ہمارے بعد کوئی آئے گا چینلس کو ایسے چلائے گا تو وہ ہمارے تجربات سے امید ہے فائدہ اٹھائے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں آج کی رات کے حوالے سے ذرا بات چیت کروں گا چونکہ 27 رمضان المبارک کو میکسیمملی مانا جاتا ہے کہ جی آج شب قدر ہے. وہ رات جو 1000 راتوں سے افضل ہے، جس کی عبادت کا بہت ثواب ہے. اور حکم دیا گیا کہ جی طاقت راتوں میں اس کو تلاش بھی کریں. پھر آج کے دن چونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں 27 کے کہ جس پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی 27 رمضان المبارک کو ہی جو ہے وہ شب قدر ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کا اس پہ اتفاق بھی رہا ہے. تو میں ذرا اس چیز پر آؤں گا کہ آج کی رات ایک تو یہ کہ شب قدر کی رات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی،
سیکنڈلی اگر ہوتی ہے تو ہمیں کیا عبادات کرنی چاہیے, اس کے حوالے سے ذرا بات کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم فرقان حمید نے لیلۃ القدر کا جب تذکرہ بیان کیا تو پوری ایک سورت کا نزول اسی ٹاپک پہ ہوا ہے. اور یہ دیکھیے گا کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو قرآن کے رموز سے بڑے واقف ہیں, وہ اس آیت کریمہ میں, یہ جو قرآن کی صورت ہے, اس میں جہاں جہاں لفظ قدر بھی استعمال ہوا نا, تو آپ نے لفظوں پہ بھی توجہ رکھی اور آپ نے توجہ رکھ کے بیان کیا کہ اس کے اندر ایسی کیا حکمت تھی کہ کون سا لفظ کہاں استعمال کیا گیا, کون سے لفظ کا معنی کیا بنتا ہے اور کیوں استعمال کیا گیا. تو قدر کا جو لفظ نا بیسیکلی یہ ہوتا ہے بہت زیادہ کوئی اہمیت والی چیز, اس کو کہا جاتا ہے. تو ظاہر ہے پورے سال میں جتنی بھی راتیں ہیں ان کے مقابلے میں لیلۃ القدر کی جو اہمیت ہے وہ زیادہ ہے, تو اس لیے اللہ نے اس کو قدر کہا. لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا یہاں پر کہ اس صورت میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے. فرمایا 3 دفعہ آنے کی حکمت یہ تھی کہ اللہ نے اپنی قدر والی کتاب اپنے قدر والے رسول کی معرفت سے قدر والی امت کو دی ہے. اس وجہ سے اس لفظ قدر کو 3 دفعہ استعمال کیا گیا, کیونکہ ان تینوں کا تعلق ہے, قرآن, رسول, امت. یہ ایک بات آپ نے بیان فرمائی. اس کے بعد پھر آپ نے ہی یہ بات بیان کی تفسیر خازین, تفسیر قرطبی کے اندر اس حوالے سے کئی واقعات ہیں کہ یہ رات عطا کیوں کی گئی ہے. اس کے اندر کئی واقعات موجود ہیں. پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا بنی اسرائیل میں کہ ان کی عمر مقدس جو تھی نا, وہاں کے جو عابدین تھے وہ ان کی عمر ہوتی تھی زیادہ, 80 سال, 85 سال, 70 سال. تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس زمانے میں عابد عبادت کرنے والا مانا ہی اس کو جاتا تھا جس نے کم و بیش 80 سال عبادت کی ہو. اچھا, یہ بھی ایک روایت میں قول ملتا ہے. اچھا, حضور علیہ السلام نے جب صحابہ کو حضرت اسحاق, حضرت یعقوب, حضرت شمیل کی امتوں کو تذکرہ کیا کہ ان کی عمر اتنی تھی, وہ عبادت کر رہے ہوتے تھے, جہاد کرتے تھے, روزہ رکھتے تھے, تو صحابہ اس بات کو سوچ کے یہ رشک کرتے تھے کہ ہمیں ایسا موقع کیسے ملے گا, ہماری تو عمر ہی نہیں اتنی. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس بات کو محسوس فرمایا کہ اگر پچھلی امتوں کو عمریں ملی زیادہ اور وہ جو ہے نیک اعمال کرنے میں بھی زیادہ ہوں گے تو میری امت تو پیچھے رہ جائے گی. تو جبریل امین نے آ کر پھر یہ آیت کریمہ پہ نازل ہوئی. جبریل امین نے آ کے آپ کو یہ مژدہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو ویسی عمر نہ دے, لیکن جتنی عمر ہے اس میں ایک رات ایسی دے گا, وہ بھی ہر سال, کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی. اچھا, 1000 مہینوں کو آپ لگاتے ہیں کتنے دن بنتے ہیں, کم و بیش 84 سال 4 مہینے تقریباً بنتے ہیں. یعنی یہ وہ بالکل وہی بات ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی امتوں کے جو لوگ تھے ان کی عمریں 80-85 سال دیتا ہے اور وہ عبادت میں گزارتے ہیں. ہمیں اللہ نے ایک رات میں ہی یہ صلاح دے دیا کہ ایک رات میں عبادت کریں گے تو ہمیں ساری کی ساری نیکیاں مل جائے گی. اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود پوچھا رسول اللہ سے کہ اگر میں یہ رات پالوں تو میں کیا کروں. لیکن ان کی طبیعت, مزاج, تربیت ایسی تھی کہ وہ موقع ڈھونڈتے تھے نیکی کا. تو فوراً پوچھا اتنی بڑی رات مل جائے تو کرنا کیا ہے. تو جہاں ہمارے علماء کہتے ہیں نفل پڑھنے, آپ نے تلاوت کرنی, ذکر و اذکار کرنا, تو حضور نے دعا کی تلقین فرمائی. فرمایا جب یہ رات مل جائے تو دعا کرنا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ تو کریم ہے, معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے, تو مجھے معاف فرما. اس دعا کا ورد کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے. اور جب یہ دعا ہمیں حدیث سے مل گئی کہ اس رات میں اسپیسیفکلی یہ دعا مانگنی ہے, تو میں نے گزشتہ کچھ دن پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ کوشش کریں اس رات میں کہ اگر کوئی عبادت نہ ہو سکے نا, یہ دعا چلتے پھر سے زبان پہ رہے آپ کے. کون سا لمحہ ایسا ہوگا کہ جو قبولیت کا ہوگا, آپ کی وہ دعا قبول ہوئی, آپ کی سابقہ جتنی زندگی کے گناہ تھے اور لوگوں کو جو آپ نے دل دکھایا ہوگا یا ان کے دل آزاریاں کی نہ جانے کون سی گھڑی ہو, تو اس کی وجہ سے آپ کی یہ معافی کا معاملہ بن جائے. تو اس رات میں اگر عبادت کرنا چاہتے ہیں, جہاں تلاوت کریں, نفل پڑھیں, تو وہاں سب سے زیادہ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ دعا لازماً کریں اپنے لیے, سب کے لیے, مگر دعا میں اس آیت کریمہ کو لازمی شامل کریں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس کی خاص تاکید فرمائی ہے. اس دعا کا جو ہے اپنا معمول لازمی بنائیں. بالکل ٹھیک ہو گیا جناب عالی. اور یقینی طور پہ جو ہے وہ اس رات میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے, اس رات کے علاوہ بھی جو طاق راتیں ہیں ان میں کوشش کرنی چاہیے کہ مختلف عبادات جو ہے وہ کریں. نہ جانے کون سی رات اپنا شب قدر کی رات ہو, تو جب 5 راتوں کا حکم آیا ہے تو 5 راتوں کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم لوگوں نے اس کو کرنا ہے. جی, تو کیا کہہ رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب علی, تو یہاں وقت ایک بریک کا, ذرا بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھتے رہیے کرم رمضان, پاورڈ بائی لبیک کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی. رمضان کا رنگ ہے رمضان.
رمضان کا پیغام ہے محبت اور احساس. آئیے اس پیغام کو لبیک کے ساتھ آگے بڑھائیں. Introducing the all-new Unique Tall Tubular Egg Series. آ گئی یونیک, چھا گئی یونیک. لذت بھرا مسالے کی اچاری دال آپ کے دسترخوان پر ایک نئی ڈش کا اضافہ. لذت بھرے مسالے میں بنا کابلی پلاؤ آپ کے دسترخوان میں ایک نئی ڈش کا اضافہ. مال ون شاپنگ کمپلیکس, شاپنگ کا جہاں, حسین تر سما. اب ہر کسی کی ہوگی اپنی دکان. جی ہاں, شاپنگ مال میں مالکانہ حقوق کے ساتھ صرف اور صرف 24 لاکھ روپے میں دکان ملنا ممکن ہے. روایت کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کی جانب سے آپ سب کو رمضان مبارک. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان سحر نشریات. کرم ہے رمضان میں جو کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں حیدرآباد نیوز اسٹوڈیو سے براہ راست, اور اس نشریات کو آپ تک پہنچانے میں
اشتراک حاصل ہے لبیک کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کا، کیونکہ ہر لب پہ ہے لبیک. اور جس طرح سے 27ویں شب کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری ہے، ناظرین گرامی آج کی یہ رات جب میں نے آپ سے کہا کہ جی ہم کچھ کلام بھی شامل کریں گے، آج محفل کا سا سما ہوگا، تو یقینی طور پہ میں بڑھوں گا ثنا خواں کی جانب اور گزارش کروں گا علی بھائی سے کہ ہمیں کوئی اچھا سا کلام سنوا دیں تاکہ ذرا محفل میں مزید ماشاءاللہ. محمد کامران ہے چشتی صاحب، آپ سے گزارش ہے میری بھی اور جناب بھائی محمد حیات قادری صاحب کی بھی کہ تنم فرسودہ جا پارا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا یا حبیب اللہ. خالق نے رحمتوں کا خزینہ بنا دیا، خالق نے رحمتوں کا خزینہ بنا دیا، عطروں سے بڑھ کے یار کا پسینہ بنا دیا، اور رنگینیاں سمیٹ کر کونین کی امی مولا نے مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. تنم 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 اور علی بھائی کی فرمائش ہے تو ضرور پیش کروں گا. حیات بھائی کی بھی فرمائش ہے. تنم 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 فرسودہ جا پارا، تنم فرسودہ جا پارا زہجرا، یا رسول اللہ. تنم تنم فرسودہ جا پارا، تنم تنم فرسودہ جا پارا، تنم تنم فرسودہ جا پارا، تنم فرسودہ جا پارا زہجرا، یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا، تنم فرسودہ جا پارا زہجرا، یا رسول اللہ زہجرا، یا رسول اللہ. دلم پج مردہ وارا، دلم دلم پج مردہ وارا، دلم دلم پج مردہ وارا، دلم پج مردہ وارا،
زیسیاں یا رسول اللہ چوسوے میں گزر آری چوسوے مل گزر آری منے مسکی زناداری منے مسکی زناداری فدائے نقش نالنت فدائے فدائے نقش نالنت فدائے فدائے نقش نالنت سرکار کے ان قدموں پہ دو نین تصدق ہاں سرکار کے ان قدموں پہ دو نین تصدق ہاں ہاں سرکار کے ان قدموں پہ دو نین تصدق دو نین تو کیا چیز ہے کونین تصدق فدائے نقش لعنت فدائے فدائے نقش نالنت فدائے نقش نالنت کنم جان یا رسول اللہ چو بازو شفاعت را کشائے برگنہگاراں کشائے برگنہگاراں مکن میں ہے روم جامیرا مکن میں ہے مکن محروم جامیرا مکن میں ہے مکن محروم جامیرا مکن میں ہے روم جامیرا درا یا رسول اللہ تنو فرسودہ جا پارا ہجران یا رسول اللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز سے جناب محترم محمد کامران حیات چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کلام پیش فرما رہے تھے، ایک سما باندھ دیا تھا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے حیات قادری صاحب چشتی صاحب کی فرمائش بھی جو ہے وہ پوری فرمائی. اصل میں ان کے نام میں بھی حیات آتا ہے نا، تو محبت تو ہے نا. سبحان اللہ، ان کے والد گرامی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو بالکل ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے کلام پیش فرما رہے تھے کامران حیات چشتی صاحب. اور ایک اور ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثنا خان بیٹھی ہیں، تو نایاب خان زئی جو ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ہدیہ نعت پیش فرمائیں. جی بسم اللہ کیجیے. کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مودہ مدینہ ہے، بس میرا مودہ مدینہ ہے، کیا بتاؤں اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے
कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं। और उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है, क्या बताऊं। मेरे आका मुझे बुला लीजिए, मेरे आका मुझे बुला लीजिए, मुझको भी देखना मदीना है, मुझको भी देखना मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है। सुभान कोई आरज़ू ही नहीं, दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं। या मोहम्मद है या मदीना है, या मोहम्मद है या मदीना है, क्या बताऊं। और दिल फिदा है, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है हाँ मेरा, दिल फिदा है हाँ मेरा, दिल फिदा है हाँ मेरा, दिल फिदा है मदीने वाले। हर घड़ी सामने रहमत का समा रहता है, आँख खुलती नहीं पर अश्क रवा रहता है। और लोग कहते ये लोग कहते हैं, लोग कहते हैं मदीने में दुआएं करना, मैं ये कहता हूँ वहाँ होश कहाँ रहता है। दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, या मोहम्मद है या मदीना, और दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना। आँख को हसरत दीदार में नम देखा है मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है। आँख कहती है कि रोजा नहीं देखा जाता, दिल ये कहता है कि देखूं अभी कम देखा है। दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मेरा, दिल फिदा है मेरा, दिल फिदा है मदीने वाले
کیا مدینہ ہے. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز سے نایاب خانزئی اور محمد کامران حیات چشتی اور جناب حافظ محمد علی نقشبندی صاحب ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے. اللہ کریم مزید برکتیں اور ترقیات. اور انصب قریشی صاحب کورس میں انصب قریشی صاحب، مولانا محمد ارسلان رودی صاحب، آپ نے بہت ہی پیارا انداز سے ایک 5 کے گلدستے نے ایک بہت ہی پیارا کلام پیش فرمایا. اللہ کریم آپ سب کو دارین کی نعمت سے مالا مال فرمایا. جی جناب علی، مجھے وہ نعت یاد آ گئی کہ لو مدینے کی تجلی سے وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. دل کو ہم مطلع انوار بنائے. آج رات تو یہی محفل کی بالکل ایسا ہی ہے. نعت خوانی کی پورے 27 دن جو ہم نے گفتگو کی، فضیلتیں بتائی. آج تو مانگنی کی رات ہے، آج انشاءاللہ یہ ماحول بنا رہے گا. تو میں یہی چاہوں گا کہ ہم اسی کلام کو جو وہ شامل کر لیں. جی بالکل. بسم اللہ. کہ لو مدینے کی، مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے. ہاں ہاں دل کو ہم مت لائے، انوار بنائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مت لائے، انوار بنائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنے اپنی کشتیاں اپنے کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنے اپنے کشتیاں اپنے کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں. حاضر و ناظر و حاضر و ناظر و ہاں ہاں حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ. ارے فکر کر وہ تیرے، ہاں ہاں فکر کر وہ تیرے کو چھپائے ہوئے ہیں. فکر کر وہ تیرے لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جے دیوا پڑھ دے انو چھوڑ دینی کچھ خیر خزانے عباد دی تسی گھر آئے گھر نو موڑ دینی تسی گھر آئے گھر آئے نو موڑ دے نہیں. کیوں نہ پلڑا تیرے، ہاں کیوں نہ پلڑا میرے اعمال کا بھارے ہو نصیر. کیوں نہ پلڑا تیرے، کیوں نہ پلڑا تیرے. میں تو نادان تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا. لاج رکھ لی میرے سرکار نے رسوا نہ کیا. کیوں نہ پلڑا تیرے، ہاں ہاں کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھارے ہو نصیر. ارے اب تو میزان پر، ہاں ہاں اب تو میزان پر سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. سر پہ رکھ دیجئے، سر پہ رکھ دیجئے
ذرا دست تسلی آقا غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں اور اللہ اللہ ہم مدینے میں وہ جلووں کی پھوار بارش نور میں سب لوگ نہائے جب مدینے میں رات ہوتی ہے وجد میں کائنات ہوتی ہے میں بھول جاتا زمانے کے سامنے جب وہ ذات ہوتی ہے اللہ اللہ ہم مدینے میں وہ جلووں کی بارش نور میں سب لوگ نہائے اور سیاہ سے نہیں سامنے آیا جاتا شرم و عصیاں سے شرم و عصیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا کچھ کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں شرم سیاہ سے ہاں شرم و سیاہ سے نہیں سامنے آیا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے حاضروں ناظروں نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز سے ہمارے محمد انصب قریشی صاحب کی فرمائش پہ لو مدینے کی تجلی لگائے ہوئے ہیں. بہت ہی پیارا کلام انصب بھائی نے, اس فقیر نے, اور جناب جتنے بھی ثناخواں یہاں موجود ہیں انہوں نے, علامہ صاحب نے, ایک بہت ہی پیارا ایک سما بن گیا. اللہ کریم ہمیشہ آباد و شاد رکھے, اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. جی انصب قریشی. اور اسی پیارے پیارے سما میں وقت ایک بریک کا واپس آتے ہیں. دیکھتے رہیے کرم رمضان, پاورڈ بائی لبیک کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی. رمضان کا رنگ ہے رمضان. رمضان کا پیغام ہے محبت اور احساس. آئیے اس پیغام کو لبیک کے ساتھ آگے بڑھائیں. Introducing the all new unique doll tubular egg series. आ गई यूनिक, छा गई यूनिक.
लज्जत भरा मसाले की अचारी दाल, आपके दस्तरखान पर एक नई डिश का इजाफा। लज्जत भरे मसाले में बना काबुली पुलाव, आपके दस्तरखान में एक नई डिश का इजाफा। मॉल 1 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग का जहां हसीन तर समा। अब हर किसी की होगी अपनी दुकान। जी हाँ, शॉपिंग मॉल में मालिकाना हुकूक के साथ सिर्फ और सिर्फ 24 लाख रुपए में दुकान मिलना मुमकिन है। रिवायत कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति की जानिब से आप सबको रमज़ान मुबारक। रमजान का रंग है रमजान, रमजान। खुशामदीद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमजान साल नशरियात करम रमजान में पावर्ड बाय लब्बैक कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। आप मुलाहिजा कर रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ स्टूडियो से बराह रास्त। दोबारा लीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं आप जो है वो कंटिन्यू कर लें, तो तक अपना माइक खोल लूँ। अगर मुझे इजाज़त आप दें तो मेरे ख्याल में तो मेरा माइक खुला हुआ था, आवाज़ सही आ रही है आपको माशाल्लाह जनाब अली? तो एक बार फिर खुशामदीद कहते थे, आपको कोई मसला नहीं है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, माइक मतलब ना कोई मसला नहीं है। तो एक बार फिर खुशामदीद अली भाई आपको भी एक बार हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमजान नशरियात करम रमजान में, जो कि आप मुलाहिजा कर रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ स्टूडियो से बराह रास्त, और नशरियात को अब तक पहुँचाने में ताउन हासिल है लब्बैक कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। क्योंकि हर लब पर लब्बैक, ये जो आपका हर हलवे वाला निकला ना, असल में ये गलती है। हर लब पे लब, हाँ, यहाँ वो वाला ही आएगा ना, तो आपने गलत निकाला जनाब। याद आ रहा है ना, क्या करें? क्या हलवा पूरी। अच्छा, वाह। हाँ, अब आपके दिन चल रहे हैं ना अभी, ये मसला ही है। मौलवियों के पास हलवे के अलावा है ही क्या? नहीं, बहुत कुछ है। दीन इतना माशाल्लाह, हमारा के मदारिस देखें। और मैं अभी भी शेयर करूँ आज एक बात जो हम क्या, अभी तक मैं अपने मदरसे की झाड़ू खुद लगाता हूँ, बच्चों से नहीं लगवाता। वाह वाह वाह, ये जो बरकत है। घर से भी मामला चल रहा है। सुभान अल्लाह, ये तो भाभी की दीवी तरबियत हर जगह काम आ रही है। नहीं, ये मदारिस की दीवी तरबियत है जो घर में काम आ रही है। जी, मतलब होगा, ये बात है। घर वाले ने बयान तो फरमा दी, बात अच्छी बात है, आजिज़ी वाली बात है कि आप खुद लगाते झाड़ू। लेकिन अगर यहाँ बता दें ना आप इस सेट पे, तो इसका नुकसान आपको ये होगा कि हो सका कल को आपको झाड़ू दे दी जाए कि बाकी काम ये भी नहीं ये भी कर ही रहे साथ में, ये नुकसान हो सकता है आपको। कहाँ पर? यहाँ पर सेट पे? जी हाँ,
सेट पर भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा है। और यकीनी तौर पे हादसा ये एकदम पेश आ आपके दोस्त इनायतुल्लाह कमरानी साहब तो है नहीं, जी जी तो ऐसा ना उनकी मैंने जिनको पानी साफ करते हुए देखा, जी हाँ। एक सुग्गड़ खातून की तरह काम कर रहे थे ये, तो मुझे अंदाजा हुआ कि घर में ये जो ना घरदारी इनको आती है, इनको ब्याह दिया जाए अब, बस रुखसती बाकी है। साफ सुथरा माहौल पसंद है सही, और कोशिश होती मदरसे में भी अल्हम्दुलिल्लाह में खुद जो है इस चीज़ सफाई के मामला सफाई सुथरा, यहाँ जब तालिब इल्मी के दौर में था तब भी अल्हम्दुलिल्लाह में ये एक्टिविटी करता था और खुशी से करता था अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जी। एक जो है वो हमारे अली भाई हैं जिनको सफाई पसंद है, और एक हमारे जो है ना वो सियासतदान है जिन्होंने पूरे हैदराबाद को गंद में पता नहीं क्या कर दिया, मट्टी मट्टी हुआ पूरा हैदराबाद। खैर आज की रात ये बात नहीं करूँगा, अल्लाह साहब आपकी जानिब आऊँगा। और जो है वो आज की रात के हवाले से मजीद ये कि चूँकि 27वीं शब है, बहुत सारे लोग एतिकाफ़ में भी होंगे, बहुत सारे लोग जो है वो अब नफली एतिकाफ़ की जानिब भी आ जाते हैं। 3 रोज़ा लोग, मोस्टली लोग 27 से लेकर 29-30 तक जो एतिकाफ़ भी कर रहे होते हैं। तो एक तो नफली एतिकाफ़ और जो हमारे पास वैसा एतिकाफ़ 10 दिन का जो एतिकाफ़ होता है उसमें क्या डिफरेंस है, और फिर सेकेंडली ये कि आज की रात में क्या इबादत ख़ास तौर पर करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, आज की रात क्योंकि पिछले 27 दिनों से बिहम्दिल्लाह हम लोगों ने लोगों को फ़ज़ाइल भी बताएं, अहकामात बताएं और अमल के तरीके बताएं, तो मुझे ऐसा लगता है गोया कि जो कुछ अब बताया वो उस पर अमल करने का सही मानों में जो ना वक्त अब आया है कि ये जो सातें होती हैं ना, यही होती है जिनके अंदर बंदा इबादत करता है, दुआएं मांगता है, और इन्हीं सातों में होने वाली कबूलियत की वो लम्हात होते हैं जो आपकी बिगड़ी को बना देते हैं। लोगों में एक शगफ़ है, एक ज़ौक़ है जो देखा है, वो ये कि रमज़ान में पूरे महीने इबादत वो कर रहे होते हैं, फिर जब एहतिकाफ़ का वक्त आता है 20 दिन मुकम्मल होते हैं, फिर वो मस्जिदों में आके बिल्कुल समझते हैं डेरा डाल के बैठ जाते हैं। अब वो इबादतें हो रही, हर वक्त कुरान पढ़ा जा रहा है, और ये सारी वो बातें हैं जिस पर मैं बिहम्दिल्लाह कोई खुदा न खासा क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, बल्कि लोगों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ें होती है हमारे यहाँ और होनी चाहिए। अच्छा, अगर 10 दिन का एहतिकाफ़ किसी को इसकी तौफीक नसीब होती है, बेशक आगे बैठें। साल के 365 दिन बाहर ही होते हैं, तो आप 300 इजाफा जो है 65 के 55 कर दें, 10 दिन मस्जिद में अल्लाह को दे दें, उसमें आपको नमाज़ें 5 बाजमात भी मिल जाएगी, सुन्नत नवाफिल मिल जाएंगे, दीगर नवाफिल पढ़ने का मौका मिल जाएगा, तहज्जुद पढ़ने का मौका मिलेगा आपको, दुआएं करने का मौका मिलेगा आपको, दीन सीखने का मौका मिलेगा आपको। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो रमज़ान आपको एक ऐसा मौका देता है, पूरे साल की आपकी जो बहुत टफ़ और बिजी रूटीन होती है उसमें से एक वक्त निकल जाता है कि जिसमें आप सारे के सारी चीज़ें कर सकते हैं आप। तो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं, बिल्कुल दीन सीखें भी, अमल भी करें इस पर। मैं अभी ब्रेक से पहले एक हदीस पढ़ रहा था, तो उसमें 27वीं शब कदर, इसके हवाले से एक रिवायत मैंने पढ़ी अभी, सुनन अबी दाऊद शरीफ के अंदर है कि हदीस में आता है, अब देखें हम क्या समझते हैं, 5 रातों का हुक्म है कि 5 रातें ऐसी हैं ताकि उसमें शब कदर को ढूंढा जाए, ठीक है। कुछ अकवाल मिलते हैं जिस पर यह साबित होता है कि 27वीं शब को शब कदर है। एक कौल ये भी बयान किया गया है कि बाज़ औक़ात लोग नेकी की तरफ रग़बत करते हैं, ऐसी करते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए शब कदर को 27वीं नहीं, सिर्फ उनके लिए कोई सा भी दिन मखसूस फरमा देता है। इसकी हदीस में मिसाल मौजूद है कि एक सहाबी है, रसूलुल्लाह की बारगाह में आते हैं, उनका नाम है अब्दुल्लाह बिन उनैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है ये। तो उन्होंने आकर रसूलुल्लाह से ये अर्ज़ किया कि मैं मदीने से बाहर रहता हूँ, मेरे लिए मदीने में रोज़ाना आके इबादत करना ही थोड़ा मुश्किल है, तो आप मेरे लिए शब कदर को मखसूस फरमा दें। यानी हुजूर से कह रहे हैं कि मेरे लिए शब कदर को मखसूस फरमा दें किसी एक दिन, मैं उस दिन आ जाऊँ। इससे एक बात ये भी साबित होती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये इख्तियार भी दिया है कि आप किसी उम्मती के लिए कोई खास इबादत खास वक्त में मुकर्रर फरमा सकते हैं। और इसकी कई रिवायतें अहादीस में मौजूद है। एक साहबी ने आके कहा, एक शख्स ने, कि मैं ईमान लाना चाहता हूँ लेकिन नमाज सिर्फ 3 पढ़ूंगा। हुजूर ने फरमाया ठीक है, तो 3 ही पढ़ी नमाज, तो कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर ले। तो ये इख्तियार अल्लाह ने दिया उन्हें। तो इसी में वो साहबी आके जब ये कहते हैं कि आप मेरे लिए कोई दिन, कोई ऐसा एक वक्त मखसूस करें कि वही शब कदर हो मेरे लिए, मैं उसी में इबादत करूँ, तो आप अलैहिस्सलाम ने 23वीं शब को उनके लिए मखसूस किया। और वो 23वीं शब को, शब शुरू होने से पहले नमाज असर में मस्जिद नबवी में आते थे, फिर उसके बाद फजर की नमाज तक वो मस्जिद में मौजूद हैं, वहीं वो खाना भी खा रहे हैं, वहीं वो इबादत भी कर रहे हैं। और अगर कोई क़ज़ाए हाजत की वजह से जाना बाहर मस्जिद से पड़े तो ठीक, वरना अदरवाइज़ वो जाते भी नहीं थे। तो ये उनका मामूल था। इससे एक बात ये भी साबित होती है कि अगर बंदे की रग़बत हो ना नेकियों की, और कोई हालात ऐसे आजमाइश के आ जाएँ कि वो नेकी नहीं कर पा रहा, तो अल्लाह उसके लिए सहूलत जो ना वो आसानी कर देता है, सहूलत बयान फरमा देता है। तो अगर आप में रग़बत है, ये मुझे शब कदर पानी है, तो अल्लाह तबारक व तआला कोई ना कोई ऐसा सबब बना देगा कि अगर आप 10 दिन के एहतिकाफ़ में बैठें तो कोई ना कोई ऐसी जो ना क्या कहते हैं ना निशानी आपके सामने आ जाएगी जिससे आपको ये मालूम हो जाएगा क्या शब कदर है। और हदीस में इस तरह की बातें मौजूद हैं कि जिससे इशारा मिल जाता है। अब आप देखें तो मैंने इससे पहले भी कुछ अक़वाल बयान किया अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कि वो 27वां कलिमा जो सूरह कदर में लिखा है उसमें 27वां लफ्ज़ ही हिया है, यानी जो इशारा कर रहा है कि जी 27वीं शब को शब कदर है, वो ये कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा फिर एक चीज़ और बयान की उलमा ने, वो ये की कि जब आप इबादत के लिए खड़े होंगे ना शब कदर में, वो कोई सी भी रात हो आपकी,
اس عبادت میں آپ کو وسوسے نہیں آئیں گے. آپ کبھی دیکھیے گا نماز کی نیت باندھتے تو آپ کے دل میں خیال یا تو آتا ہے کہ دنیا داری کا خیال آ گیا, دکان پہ کیا کام کیا, کتنے پیسے کمائے, ٹھیک ہے, کتنے پیسے دینے, کتنے پیسے لینے, گھر کی کوئی ذمہ داری ایسی, اس کو وہاں دھیان آپ کا بڑھ گیا. شب قدر کے لیے علماء نے باقاعدہ لکھا, میں اب یہ حوالہ پڑھ ہی رہا تھا کہ اس میں جب نماز نفل بھی آپ پڑھتے نا تو آپ دیکھیے گا دنیا و ما فیہا کے جو پریشانیاں اس سے آپ کا ذہن آزاد ہو جاتا ہے. یعنی آپ کی طبیعت اور آپ کا جو رجحان ہے وہ عبادت کی طرف اتنا زیادہ راغب ہو جاتا ہے کہ آپ کہیں اور سوچ نہیں پا رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ بھی ایک نشانی بیان کی شب قدر کی, جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی آج شب قدر ہے. اگر کسی شخص کو ایسی نشانی ان 5 راتوں میں محسوس ہو, اس کا مطلب وہ شب قدر ہے. بہرحال بات وہی ہے کہ اگر شب قدر بھی آپ کو مل جائے تو بھی ذہن نصیب نہ ملے تو بھی تجسس کے اندر آپ کو 5 راتوں میں عبادت کرنی ہے. اچھا, اس کو مخفی رکھا ہے. مخفی رکھنے میں حکمتیں بہت ساری بیان کی گئی حدیث میں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اس کو بڑا مفصل لکھا ہے, اور اس میں ایک بہت بہترین بات آپ نے بیان کی. آپ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو جو نا شوق و ذوق ہوتا ہے کہ یہ رات مجھے مل جائے, میں عبادت کروں, دعا مانگوں. اگر کسی شخص کو یہ پتہ ہوتا کہ جی فلاں تاریخ والی جو رات تھی وہی شب قدر ہے, اور وہ کسی وجہ سے وہ رات اس سے مس ہو جاتی, بیماری کی وجہ سے, نیند کی وجہ سے وہ اس سے زائل ہو گئی, اس کو نہیں ملی, تو اس کو بڑا افسوس ہوتا. تو اللہ رب العزت یہ چاہتا تھا یہ افسوس نہ ہو, اس لیے اللہ نے اس رات کو مخفی رکھا تاکہ وہ عبادت تجسس میں کرے گا لیکن اس کو معلوم نہیں عبادت ہے کون سی والی. پھر ایک اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بعض جگہ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں, عام دنوں میں وہ گناہ ہیں لیکن کسی خاص موقع پر خاص دن میں کرنے کی وجہ سے ان کی ویلیو زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ یہ بہت زیادہ بڑا گناہ ہو گیا. اگر آپ کو شب قدر میں الیاذ باللہ معلوم ہو کہ آج کی رات شب قدر ہے, آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس رات میں گناہ کرنے کی وجہ سے گناہ زیادہ ملے گا. لیکن جب یہ مخفی ہے آپ سے, آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آج شب قدر ہے, تو گناہ تو وہ ہے لیکن کم سے کم اس گناہ کا بوجھ آپ پہ نہیں ہوگا کہ آپ نے شب قدر میں گناہ کیا تھا. تو اس میں اللہ رب العزت نے شب قدر دے کر ہم پر احسان کیا, مخفی رکھا اور بھی احسان کیا. اللہ رب العزت کے ہر فیصلے میں, ہر حکم میں حکمت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ آپ کو شب قدر کا علم دیا گیا, تعلیم بتائی گئی, لیکن جب آپ بتانے کے لیے تشریف لائے تو 2 لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے وہ حکم واپس لیا گیا. اب اس سے ایک چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ دیکھیں اگر بعض اوقات مسلمانوں کے اختلاف کی وجہ سے انسان کیسی کیسی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے کہ اگر شب قدر معلوم ہو جاتی تو بہت بڑی نعمت ہو جاتی, کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں بیان کر چکا ہے 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے یہ رات. اگر آپ کو یہ رات یہ ساتھ ہی معلوم ہو جائے تو کتنا آسان ہو جائے آپ کے لیے, آپ سارے کام کاج اپنے سمیٹ کے اس رات کی عبادت کے لیے آ جائیں گے, یہ ہوگا. لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. اچھا معلوم نہیں ہے تو 5 رات عبادت تو کریں گے, لیکن معلوم نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا وہ اختلاف جس کی وجہ سے یہ حکم لے لیا گیا. اب مجھے بتائیے کہ اگر اس زمانے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان جیسی نفوس اگر ان میں اختلاف ہو جائے اور شب قدر مخفی ہو جائے تو پھر آج کے گناہ گار مسلمانوں میں اختلاف ہوتا ہوگا, ان کی وجہ سے کتنی نعمتیں ہیں وہ جو ہم سے چھین لی جاتی ہوگی, ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا. تو ایک مسلمانوں کے لیے یہ کہا گیا نا انما المؤمنون اخوہ, تمام مسلمان جو ہیں مومن وہ بھائی ہیں. اور بھائی کی مثال کیا ہوتی ہے؟ ایک جسم کے مانند, جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو دوسرا محسوس کرے گا. آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ذاتی معاملات کو لے کر کسی بات پہ اختلاف کر رہے ہیں, جھگڑا کر رہے ہیں, قطع تعلقی کر رہے ہیں. حدیث میں تو ایسے بھی جو نا قول موجود ہیں کہ اللہ رب العزت اس رات بھی بہت سے لوگوں کو بخشے گا, قطع تعلقی والے کو نہیں بخشے گا. تو جہاں رات کی فضیلت بیان ہوئی ہے وہاں, بلکہ حدیث ایک میں بتاؤں آپ کو, یہ رات اتنی بابرکت اور اتنی بڑی رات ہے کہ میرے آقا نے فرمایا صحابہ کو کہ جس نے اس رات کو پا لیا اور اس رات کی خیر کو پا لیا اس کو ساری خیریں مل گئی, لیکن جو اس رات سے محروم ہوا اس کو ساری کی ساری خیر اس سے چھین لی گئی. یعنی اس ایک رات کے مل جانے میں فخر کتنا ہوتا ہے, اس رات کے چھین جانے سے کتنی محرومی کی بات ہوتی ہے. اور یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے کینہ رکھتے ہیں, بغض رکھتے ہیں, عداوت رکھتے ہیں. اگر ہم اپنے دل کو, اپنے سینے کو مسلمانوں کے لیے صاف کر لیں, ان سے کوئی عداوت نہ رکھیں, اپنے دل کو وسیع کریں, اپنی وسعت ذہنی وسعت قلبی پیدا کریں ان کے لیے, تو دیکھیں کتنی نعمتیں جو آپ کو مل سکتی ہے. تو رمضان میں جب عبادت کے لیے آئیں اللہ کی بارگاہ میں, تو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اگر کوئی اختلاف ہے, کوئی جھگڑا ہے یا کوئی لین دین کا معاملہ ہے, سارے معاملات کو حل کر کے آئیں. صحابہ رمضان میں یہی کرتے تھے, جہاں رمضان کا چاند دکھا زکوٰۃ دینی ہو زکوٰۃ دیتے تھے, کسی سے پیسے لینے ہو لے لیتے تھے, غلام کو آزاد کرنا ہو آزاد کرتے تھے. اس کے بعد جیسے رمضان دکھا آپ عبادتوں میں لگ جاتے تھے. تو ہمیں بھی جب ان کی طرح ایمان لانے کا حکم ہے تو ہم انہی کی طرح ایمان لائیں, انہی کو فالو کریں. ہونا بھی یہی چاہیے. آپ سارے معاملات کو نمٹا کر, سارے معاملات کو سمیٹنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آئیں, مسجدوں میں آئیں, شب قدر کو پانے کی کوشش کریں, عبادتیں کریں, دعائیں کریں. آج رات ہو سکتا ہے, بہت ممکن ہے کہ شب قدر ہو, 27 شب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہمیں یہ رات یا تو نصیب ہو جائے, اور اگر مخفی بھی ہے تو جو ساتھ بھی ہو شب قدر کی ہم سے مغفرت رکھی, اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. کیا پتہ اگلے سال جب رمضان ہے یہ ساتھ نصیب ہو نہ ہو. تو اس لیے
جو چیز آپ کو مل جائے نا وقت سے پہلے اس کو غنیمت جانتے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اچھا علامہ صاحب، بسا اوقات لوگ یہ کرتے ہیں نویت سنت الاعتکاف، یہ کہنے کے بعد مسجد میں کہتے ہیں جو چاہے وہ کر لیں. اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ نویت سنت الاعتکاف ہم کہتے ہیں اس پہ وہ پھر ساری چیزوں سے بری ذمہ ہو جاتا ہے، ہر کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ نویت سنت الاعتکاف کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جائز کام جو مسجد میں جائز نہیں تھے وہ جائز ہو جائیں. لوگ سمجھتے ہیں نویت سنت الاعتکاف کا مطلب ہے کہ جو کام مسجد سے باہر ناجائز تھے وہ مسجد میں جائز ہو گئے. ہاں، لوگوں کی سینس یہ ہے نا، کھانا کھانا جائز ہے، بغیر اعتکاف کے مسجد میں کھانا نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ جگہ وہ محل اس چیز کا ہے نہیں، مسجد عبادت کے لیے. لیکن جب آپ اعتکاف میں ہوتے ہیں تو آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ نویت سنت الاعتکاف کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں تو اب کھانا پینا جائز ہو گیا. کچھ جو کام کی باتیں ہیں جو بہت زیادہ مطلب کہتے ہیں نا کرنی پڑتی ہے آپ کو، وہ باتیں آپ کر سکتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو جائز ہیں لیکن مسجد میں جائز نہیں ہوتی. نویت سنت الاعتکاف کہنے کے بعد یہ جائز ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں جو ناجائز ہے مسجد کے باہر، یہ جملہ ہم نے کہا اب وہ مسجد میں جائز ہے. تو پھر یہ کہہ کر وہ کہہ کے بھی لگا رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، پوڑیاں بھی کھا رہے ہیں، گٹکے بھی کھا رہے ہیں مسجد میں. اور ایسے معتکفین بھی آپ کو دکھیں گے، شاید ان کو لگتا ہے کہ 10 دن کے لیے ہم نے نویت سنت الاعتکاف کہہ دیا تو اب سب کچھ ہی جائز ہو گیا. اب ایک اعتکاف میں جانے کا موقع ملا، وہاں میں سنجا خانی طرف گیا ہوں تو وہاں لوگ وہ کلب والا ماحول نہیں ہوتا ہے، وہ سگریٹ کے سٹے لگ رہے ہیں، دھواں ہی دھواں ہو رہا ہے، وہ بالکل ایسا ماحول چل رہا تھا. تو آپ مطلب لگ نہیں رہا کہ مسجد میں آیا، لگ رہا کوئی ڈانس کلب میں آ گئے. تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں یہاں جائز ہو گئی. ارے بھائی مسجد کا اپنا تقدس ہے، اگر آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے نا تو اعتکاف میں نہ بیٹھے، مہربانی کریں، اور اگر چھوڑ دیں تو پھر مسجد میں آئے، مسجد کا بھی خیال رکھیں. بالکل ایسے ہی جناب عالی. اور یقینی طور پہ لوگ نہ صرف یہی نہیں، موبائل فونوں کا بڑا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. مطلب میں ایک جگہ تھا، وہاں پر اس بندے سے موبائل لیا، امام صاحب نے نا، مطلب موبائل یوز کر رہا تھا وہ مسجد میں نا، اس سے موبائل لے لیا، ایک رات موبائل لے لیا. نیکسٹ ڈے پھر موبائل، اچھا ایک دن تھا وہ آئی فون تھا، اینڈرائڈ تھا، وہ لے لیا. نیکسٹ ڈے دوبارہ دیکھا رات میں، پھر اس کے بعد چھوٹا والا کی پیڈ والا موبائل تھا وہ بھی لے لیا. تیسرے دن اس بندے نے 2 سے موبائل منگا کے یوز کیا. مطلب موبائل کی شدت آپ دیکھیں کہ اس کو جس سے بھی بات کرنی تھی اس کو اتنی طلب تھی اس بات کی. جی صاحب کیا بتا رہے ہیں نا، ان کا سن کے مجھے وہ 8ویں کلاس میں ایگزام دے رہے تھے تو وہ لڑکا یاد آ گیا کہ جب ٹیچر آ کے اس کی چیکنگ لیتا تو پھرے نکل رہے تھے اس کے پاس سے. ٹیچر چلا گیا ساری چیکنگ کر کے، جب واپس آیا پھر چیک کیا، پھر پھرے نکل رہے ہیں. 3 سے 4 دفعہ، یعنی جتنی دفعہ چیکنگ کی اس کے پاس سے کاغذ نکل ہی رہا تھا. تو مجھے لگ رہا ہے یہ شخص شاید وہی ہوگا کہ ایک دفعہ ایک موبائل چلا گیا، دوسرا منگا لیا، دوسرا گیا تو تیسرا منگا لیا. لیکن ایڈکشن اتنی زیادہ ہے کہ موبائل چھوڑ نہیں رہا وہ. بس وہ صحیح بات یہ ہے کہ جی جب آپ اعتکاف میں آئے تو سارے معاملات گھر رکھ کر آئے نا، اپنے جتنے بھی عاشق معشوقی والے معاملات ہیں نا، جب وہ گھر پہ رہیں گے تو بندے کا دل لگے گا عبادت میں. رہتے ہیں وہ گھر پہ ہی، یہ ان سے جوائن کر کے رکھنے اپنے آپ. میں کہہ رہا ہوں وہی معاملات گھر پہ رکھ کر آ جائے نا تو ذرا آسانی ہو جائے گی. خیر جناب عالی، چونکہ اب وقت ہمارے پاس جو ہے وہ اختتام کی جانب آ چکا ہے، اور آج جو ہے وہ 27ویں جو شب ہے اس کے حوالے سے ہمیں تمام تر باتیں بھی کی ہیں، کچھ مسائل بھی جانے ہیں، ثنا خوانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوئی ہے. علی بھائی میں چاہوں گا آخر میں ہم جو ہے وہ الوداع کے جو ہے وہ کچھ اشعار پڑھ لیں، اور اس کے بعد ہم دعا کی جانب آگے بڑھیں. جی میں گزارش کرتا ہوں کامل حیات چشتی صاحب سے کہ الوداع ماہ رمضان سب مل کے ایک ایک شعر جو ہے ایک شعر 3 اشعار پڑھ کر تو پھر انشاءاللہ دعا پہ آتے ہیں. ایک قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان. مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوق در جوق آتے نمازی، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوق در جوق آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت
عادت بڑھاتا آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا ہم سب پہ بھی یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا تم مدینے میں رمضان دکھانا الوداع الوداع ماہ تیرے دیوانے سب رو رہے ہیں مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں ہائے اب وقت رخصت ہے آیا الوداع 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 ماہ رمضان ماشاءاللہ سبحان اللہ جی ماشاءاللہ. اور حضرت گرامی یقینی طور پہ جس طرح اس ماہ سیام کی آمد کا ہمیں انتظار رہتا ہے اسی طرح یہ ماہ سیام بھی ہم سے بہت جلدی رخصت لے لیتا ہے اور یقیناً یہ دن اس طرح گزرتے ہیں کہ جیسے گویا ابھی ہم نے آغاز کیا ہو اور اب ہم جو ہے وہ اختتام پر پہنچ گئے ہیں اور پھر 11 سال بعد جب دوبارہ اللہ نے زندگی دی اور یہ موقع دوبارہ نصیب ہوا تو یہ ماہ مبارک ہمیں عطا ہوگا. ناظرین گرامی آج کا پروگرام یہاں ختم ہوتا ہے. آپ تمام تر دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. آپ تینوں صاحبان کا بہت شکریہ. میں گفٹ ہیمپرز دے دوں اجوا اسپائسز کے یہ تحفے اجوا یونیک دے دوں تو یہ جناب اسلام صاحب آپ آگے پہنچائیں گے. یہ دے دیں آپ نایاب صاحبہ کو. ان کے بعد جو ہے وہ اجوا کا ایک اور تحفہ جو ہے وہ ہم دے دیں گے جناب کامران صاحب کو. اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل کا تحفہ. آج آپ کو میں لبیک کا دیتا ہوں. چلیں کچھ چینج ہو جائے گا آپ کے گھر میں چینج لائف میں چینج ہونا چاہیے کچھ. تو یہ لبیک کوکنگ آئل بہت شکریہ اینڈ بناسپتی کا تحفہ. اب میں نے آپ کو تمام تر تحفے دے دیے رمضان میں. اب مجھے یقین ہے کہ آخری دن آپ کوئی لے کے نہیں جائیں گے. یونیک کی بیٹری رہ گئی. یہ یونیک کی بیٹری نا ہم پہنچوائیں گے ڈائریکٹ. آپ وہ دے دیجیے گا ایڈریس ڈائریکٹ آئے گی. بائک کے ساتھ ہی بھجوا دیجیے گا. پھر تو چھوٹی والی چاہیے پڑے گی آپ کو بیٹری. بائک میں لا کے گھومے گا عجیب لگے گا. نہیں بائک میں لگا کے بھیجیے گا الیکٹرک بائک چل گیا. تو جناب علی اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس وقت ہوا ختم. آپ تینوں صاحبان کا بہت شکریہ. انشاءاللہ العزیز کل ایک بار پھر آپ سے ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے رکھے گا اپنا بہت سارا خیال. آخر میں جناب علامہ ارسلان صاحب دعا فرمائیں گے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین. مولا کریم ہماری اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. مولا کریم اب تک جتنے بھی روزوں میں ٹرانسمیشن کی گئی مولا اس میں جتنی نیکی کی باتیں بتائی گئی مولا ان سب کو ہماری مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنا. مولا کریم ہماری عبادات کو ریاضات کو بھی قبول فرما. تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما. ہمارے اعمال سیئہ کو اعمال حسنات سے تبدیل فرما. ہمارے جتنے عزیز و اقربا مسلمان دنیا سے چلے گئے مولا آج رات کا صدقہ سب کی بخشش و مغفرت فرما. سب کے درجات کو بلند فرما. خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما. قبر سے حشر تک کی تمام منزلوں میں مرحوم میں کامیاب فرما. قبر کی تمانیت نصیب فرما. قبر کا سکون نصیب فرما. قبر کے عذاب سے محفوظ فرما. مولا کریم ہم سب کی بھی بلا حساب حتمی مغفرت فرما. جتنے بھی لوگ یہاں مولا دعا میں شریک ہیں سب کی تمام نیک جائز دعائیں تمنائیں التجائیں سب پر رحمت کی نظر فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमजान करम है रमजान, रमजान करम है रमजान, रमजान करम है रमजान, रमजान रमजान